یہ بات صرف الیکشن تک نہیں ہے. 10 سال سے لوگ جنہوں نے حلقے کا رخ نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو سپارک کر دیا. آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے چیف الیکشن کمشنر جو تھے جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب اور ان کے ساتھی جناب منظر نقوی صاحب اور نوید کہوٹ صاحب، ان دونوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم کام تھا جو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیا. ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو حلقہ ارباب ذوق کا ممبر بنایا ہے، ان کی تربیت کی ہے. السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین، جب سمڈیال کے اندر ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو راولپنڈی کی ادبی فضا میں بھی خاصی گہما گہمی تھی. یہاں پر شعر اور ادب کی سب سے بڑی تنظیم حلقہ ارباب ذوق میں الیکشن تھا، اور الیکشن تھا سیکٹری کے لیے، جس میں ادب اور شعر کے دو بڑے نام وقاص عزیز اور نثار محمود تاثیر آمنے سامنے تھے. بڑا گھمسان کا کارن پڑا، اور ہوا یہ کہ صرف 7 ووٹوں سے نثار محمود تاثیر جو ہیں وہ حلقہ ارباب ذوق کے سیکٹری منتخب ہوتے ہیں. یہ الیکشن کس طرح رہا اور یہ حلقہ اتنا جو ہے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ سیکٹری شپ جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ کیسے ہوگی کہ الیکشن میں ٹرن آؤٹ 169 رہا، 7 ووٹوں سے یہ الیکشن جیتے، اور یہ جو لابیز بنی یہ کیوں بنی، اور پھر حلقہ ارباب ذوق کا ادب کے اندر کردار کتنا ہے، سیکٹری شپ کا جو کردار ہے وہ حلقے کے اندر کتنا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ادب ختم ہو رہا ہے، حلقہ ارباب ذوق ختم ہو رہا ہے، اس ساری صورتحال کے بارے میں نثار محمود تاثیر سے جانتے ہیں کہ ان کے نیکسٹ جو پلانز ہیں وہ کیا ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ الیکشن کیسا رہا، کتنے لوگ تھے، کتنا ٹرن آؤٹ رہا، اور آپ کتنے ووٹوں سے جیتے، اور یہ الیکشن اتنا ہارڈ کیوں رہا؟ یہ الیکشن اتنا ہارڈ کیوں تھا، یہ بڑا زبردست سوال ہے. دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جس ادبی فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ خود بخود نہیں بن گئی. اس میں ہمارے سینئرز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہوں نے یہ فضا ہمارے لیے سازگار کی ہے، تب آ کے ہم یہاں پہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے ہم جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو الیکشن کی اتنی گہما گہمی بنی ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ 4 امیدواران جو تھے وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اس سے آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک عمومی تاثر جو ہے وہ یہاں پہ بنا ہوا ہے کہ جی حلقہ زوال پذیر ہے، حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی زوال پذیر ہے، اور ایسا کچھ. آپ یہ بات جب آپ دیکھتے ہیں کہ 4 امیدواروں نے اس میں شرکت کی ہے الیکشنز میں، سیکٹری کے الیکشن میں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حلقہ ارباب ذوق قطعی طور پہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی زوال پذیر نہیں ہے. یہاں پہ کام ہوا ہے، کام ہونے کے نتیجے میں سیکٹری شپ کی جو سیٹ ہے، ڈیزگنیشن ہے، وہ اتنی اہم بنی ہے کہ لوگوں کا رجحان بنا ہے، لوگوں کا ذوق شوق بنا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کسی عہدے پہ آ کے کام کریں. حتیٰ کہ ممبرشپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں پہ کچھ عرصہ بوری سیکٹری رہا، اور اس سے پہلے میں جوائنٹ سیکٹری بھی رہا. ہمارے پاس کافی تعداد میں ممبران کے علاوہ جو لوگ جنہوں نے جو ممبر بنتے ہیں، مطلب ہمارا کرائیٹیریا ہے کہ کم از کم جو بندہ جو ہے، ادیب جو ہے، وہ 2 تخلیقات جب پیش کر لیتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ممبرشپ دیتے ہیں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کی. تو آپ اس بات سے حساب لگائیں کہ 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ ویٹنگ میں ہمیشہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنی تخلیقات پیش کرنی ہے، ہمارا ٹرن کب آئے گا. تو ہم نے وہ ایک ترتیب بنائی ہوتی تھی، چونکہ ہم نے تو اس ترتیب سے چلنا ہوتا تھا کہ جنہوں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے اس طرح کر کے سیکٹری نے. تب سیکٹری تھیں نرگس جہاں زیب صاحبہ. تو آپ اس بات سے حساب لگائیں، پچھلے ٹینور میں جو سیکٹری تھی نرگس جہاں زیب صاحبہ تھی، تو اس بات سے حساب لگائیں کہ پچھلے جو سیکٹریز رہے ہیں، نرگس جہاں زیب صاحبہ یا ان سے پہلے ڈاکٹر ناہید اختر بھی رہی ہیں، تو ان لوگوں نے اتنا کام کیا ہے تبھی یہ آؤٹ کم آیا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اب رہی بات اس بات کی کہ یہ سیکٹری شپ کی جو سیٹ ہے وہ اتنی اہم کیسے بن گئی ہے. اہم اس بات پہ پھر وہ آدھا جواب پچھلی بات والا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی چیز اپیل کرتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، حال احوال لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ آپ بھی اس ماحول کا یا اس نظام کا، جیسا کہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی ہے تو اس حلقے کا حصہ بن کے یہاں پہ خدمت کر سکیں. آپ کے علاوہ 3 لوگوں نے پیپرز جمع کروائے. سب سے بڑا اور جانا پہچانا نام وقاص عزیز. وقاص عزیز کو کیسے آپ نے فیس کیا، کس طرح وہ الیکشن بھی ہار گئے آپ سے،
تو کتنا مشکل تھا وقاص عزیز کو جو ہے وہ ان کا سامنا کرنا؟ بڑا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں شعر میں، ادب میں، پھر میڈیا میں بڑا اسٹرانگ ان کی گرپ ہے، تو کتنا مشکل رہا آپ کے لیے؟ اچھا، مشکل یا آسان کی طرف آنے سے پہلے میں وقاص عزیز کے بارے میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ وقاص عزیز ہمارا بھائی ہے اور بہت اچھا شاعر ہے اور بہت اچھا صحافی بھی ہے، اور عموماً دیکھا جائے اس کی، آپ اگر کسی عام آدمی سے بھی رائے لیں تو اس نے ہمیشہ جو ہے حق کی بات کی ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے بھی ذاتی طور پہ اس کو کہیں کبھی کسی رانگ سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو میرا مقابلہ رہا ہے، مقابلہ یہ ہے کہ ہم دونوں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں، ایک الیکشن ہو رہا ہے، وہ اگر بلا مقابلہ ہو جاتا ہے، ویسے بھی اس میں آپ جان کیسے ڈال سکتے ہیں؟ مطلب بلا مقابلہ کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ کسی کو وہ اپیل نہیں کرے گا۔ تو میں نے اور وقاص نے آپس میں بات کی، ہم نے کہا کہ یار ہم دونوں کو آخر تک آنا چاہیے، ہماری بڑی اچھی دوستی ہے، بڑی اچھی سلام دعا ہے۔ میں نے کہا ہم دونوں کو آخر تک آنا چاہیے اور کسی کو بھی کسی کے حق میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ہم اس فضا کو اس لیول پہ لا سکیں، دوسرے لوگوں میں شعور بیدار ہو، انٹرسٹ، ان کی توجہ حاصل کرے حلقہ ارباب ذوق، اور وہ اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ یہ بات صرف الیکشن تک نہیں ہے، جب الیکشن میں دیکھیں جو 10 سال سے لوگ جنہوں نے حلقے کا رخ نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو سپارک کر دیا، آپ نے ان کو سپارک دے دیا، آپ نے ان کو ٹچ کر دیا، اور انہوں نے حلقے کا رخ کیا، اور الیکشن والے دن، انتخابات والے دن وہ آئے، حلقے کی رونق میں مزید اضافہ ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی آتے رہیں گے۔ حلقہ ارباب ذوق کا اگر ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دیں، لاہور میں تو ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز دیکھتے رہتے ہیں، پنڈی کے اندر حلقہ کتنا متحرک ہے، کتنا رول ہے، اور جو نوجوان نسل ہے اس کی تعمیر اور سب سے اہم تربیت کرنے میں حلقے کا کتنا کردار ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے پچھلے جو سوال تھا اس کا آدھا جواب رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کی شفافیت ہے اس حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی۔ آپ یقین مانیں کہ اس الیکشن کے جو چیف الیکشن کمشنر تھے جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب، اور ان کے ساتھ پولنگ افسر تھے جو دو ان کے معاون تھے، پولنگ افسر منظر نقوی صاحب اور پولنگ افسر نوید کہوٹ صاحب، الیکشن اتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے اور اتنے خوبصورت انہوں نے انتظامات کیے ہیں، یقین مانیں کہ ہم امیدوار جو تھے وہ تو ان کی تعریف کر ہی رہے تھے۔ الیکشن انتخابات والے دن جتنے ممبران آئے ہیں وہ سارے اپنے منہ سے بول کے باقاعدہ تعریف کر رہے تھے کہ یس یہ الیکشن ہوا ہے، اور پتہ چل رہا ہے کہ حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی میں۔ تو میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے چیف الیکشن کمشنر جو تھے جناب ڈاکٹر ارشد معراج صاحب اور ان کے ساتھی جناب منظر نقوی صاحب اور نوید کہوٹ صاحب، ان دونوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم کام تھا جو انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دیا۔ اگلا سوال آپ ذرا رپیٹ۔ مجھے بس حلقے کا کردار پنڈی کی حد تک یہ بتائے گا، اور تربیت کتنی کر رہی ہے، اتنا رول کتنا ہے؟ حلقے کا کردار بنیادی طور پہ کسی بھی حلقے کا، اب ہم حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کی بات کر رہے ہیں تو حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کا بنیادی مقصد، بنیادی کردار جو ہے وہ ادب اور ادیب کی تربیت، فکری شعوری تربیت کرنا، اور اس کی جو تخلیقی سفر ہے اس میں اس کو ایسی سہولت فراہم کرنا کہ تاکہ وہ درست سمت میں اپنا سفر جاری رکھ سکے تخلیق کار۔ تو میرا جو بنیادی تب یہ اس سوچ کے پیچھے جو تھیم تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو ہمارے نئی نسل ہے ان کی رسائی ہم تک جو ہے نا وہ آسان ہو تاکہ یہ لوگ آئیں۔ اور اس دوران پچھلے ٹینور میں اگر آپ مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آتا، وہ لسٹیں ساری اٹھا کے ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو حلقہ ارباب ذوق کا ممبر بنایا ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور انہوں نے ان کے جو تخلیقی سفر ہے اس میں نکھار آیا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں، جیسا کہ ابھی عبوری سیکٹری شپ میں میرے سیکٹری تھے حسیب جمال، وہ فرسٹ ٹائم جوائنٹ سیکٹری بنے ہیں۔ ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ میری خواہش بھی ہے کہ وہ دوبارہ بھی جوائنٹ سیکٹری ہوں میرے اس ٹینور میں۔ ایک فضا بن رہی ہے کہ ادب شعر کم ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ شعر سے ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو کس طرح واپس لائیں گے اور حلقے میں جو ادب کی اہمیت ہے یا اس کو کس طرح اجاگر کریں گے اور اپنا کردار یا منشور کیا لے کر آئیں گے آپ؟
منشور تو میں پیش کر چکا ہوں، الیکشن کیمپین سے پہلے میں نے منشور پیش کیا تھا، اس کی چیدہ نکات میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں، آپ کے توسط سے عوام بھی سن لیں گے۔ بنیادی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دور ہے یہ پریزنٹیشن کا دور ہے۔ آپ جتنا بھی کام کر لیں، آپ اگر اس کو پریزنٹ نہیں کریں گے تو لوگوں کو اس سے آگاہی نہیں ہوگی۔ جب لوگوں کو آگاہی نہیں ہوگی تو ان کو کسی قسم کی بھی وہ اٹریکشن محسوس نہیں ہوگی اس کام کی طرف۔ تو پہلا تو میرا یہی مقصد ہے کہ میں حلقہ کی تمام کارروائیوں کو، جتنی بھی وہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں، ان سب کو سوشل میڈیا پہ لے کے آؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حلقے کی جو کارروائی ہے اور پروگرامز ہیں وہ پہنچ سکیں۔ اچھا، اس کے بعد جی اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے، منشور میں جو چیزیں انکلوڈ، حلقے کا ماحول ایسا سازگار بنانا کہ کوئی بھی ممبر بلا تخصیص جنس کے پراعتماد طریقے سے، واحد اکیلا بھی ہے تو حلقے کا اجلاس اٹینڈ کر کے پراعتماد طریقے سے حلقے کا اجلاس اٹینڈ کر کے بخوشی جا سکے اور اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔